बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अमीर अब्बास। एक मुलाकात का चर्चा इस्लामाबाद में हुई और उस मुलाकात के बारे में जो ऑल फॉल जो अड़ाप शड़ाप लोगों के पास आ रहा है वो फैलाए जा रहे हैं बगैर किसी तस्दीक के। और जाहिर बात है ये मुलाकात अंदर से जो सहाफ़ी थे उन्होंने ही लीक की है। जुमे को पाकिस्तान के 30 सहाफ़ियों की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में कई मामलात पर गुफ्तगू हुई। चूंकि ये मुलाकात बैकडोर ब्रीफिंग थी, जिसका मतलब ये था या मकसद ये था कि सहाफ़ियों को मुख्तलिफ हालात के बारे में हक़ाइक़ से आगाह किया जाए, ताकि वो सहाफ़ी जब अवाम के सामने बात करें तो उन्हें पसे पर्दा हक़ाइक़ का इल्म हो। और इस मुलाकात के बारे में फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और यूट्यूबर्स ने कई सच्ची झूठी खबरें चलाना शुरू कर दी और मैं ये 5 दिनों से सब देख रहा था, लेकिन खामोश था क्योंकि मैं इस मुलाकात में मौजूद था। और मैंने इस मुलाकात का कहीं तज़किरा ही नहीं किया, मैंने कहीं ट्वीट नहीं की, कहीं अपने वीलॉग में बात नहीं की कि मैं इस मुलाकात में मौजूद था, क्योंकि मेरे प्रोफेशनल एथिक्स इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि मैं एक बैकडोर ब्रीफिंग जिसमें जो बातें हुई वो सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें थीं, मैं उन बातों को आपके सामने ले आऊं। लिहाजा मैं 5 दिन तक तो सब कुछ खामोशी से देखता रहा कि लोग क्या तुक्के लगा रहे हैं और शाको सबाक से हटकर बातों को सामने रख रहे हैं। लेकिन आज छठे दिन बिलाखिर मुझे अपनी जुबान खोलना पड़ रही है ताकि मैं आपको हकाइक बता सकूं कि अंदर माहौल क्या था और गुफ्तगू किस नौयत की हुई। मैं ये तो आपको नहीं बता सकता अभी भी कि सवाल क्या थे और जवाब क्या थे। एक दो चीजों की आपको तरदीद या तईद कर दूंगा मैं इसमें, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसमें क्योंकि मेरे एथिक्स इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। कुछ साफियों ने अंदर से बाहर निकल के ये बातें फैलाई होंगी और चूंकि थोड़ी बात थी उस बात को खींच के और बात को बढ़ा दिया गया। जो मुलाकात थी वो जो ब्रीफिंग यानी ब्रीफिंग पर मबनी मुलाकात इफ्तार के बाद शुरू हुई थी और तकरीबन 5.5 घंटे ये मुलाकात बगैर किसी वक्फे के जारी रही। अगर इफ्तार का दौरानिया भी इसमें शामिल कर लें तो हम तकरीबन 7 घंटे वहां रहे थे। मैं आपको इन 7 घंटों में होने वाली गुफ्तगू के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन इस मुलाकात के बारे में जो मनफी तासुर फैलाया जा रहा है, जो परसेप्शन क्रिएट की जा रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस मनफी तासुर के बारे में या उस परसेप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तो इस मुलाकात पर जो तनकीद हो रही है कि ये क्यों हुई, तो पहले तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं। देखिए, सहाफी आजादी राय के तहत मालूमात जानने का हक रखते हैं और वो ये मालूमात अपने लिए हासिल नहीं करते हैं बल्कि वो अवाम के लिए हासिल करते हैं ताकि लोग बाखबर रह सकें, आप बाखबर रह सकें। और मुल्क का हर इदारा वक्तन फवक्तन सहाफियों को अपने इदारे से मुतालिक ब्रीफिंग देता रहता है और अगर कोई इदारा ऐसा नहीं करता तो उसे करना चाहिए। अगर आप मालूमात को छुपाएंगे तो वो आपके नुकसान में जाएगी, उससे डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। और इसी तरह फौज भी मुल्क का एक अहम इदारा है जो कई मामलात से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर जुड़ा हुआ है। तो फौज अगर सहाफियों को मुल्की हालात के बारे में ब्रीफ करती है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। और इससे पहले भी कई ब्रीफिंग्स होती रही हैं, मैं भी उन ब्रीफिंग्स का इससे पहले हिस्सा रहा हूं और इससे पहले भी 5-5, 6-6 घंटे की ब्रीफिंग्स हुई हैं, 7-7 घंटे की ब्रीफिंग्स हुई हैं, मैं उन ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहा हूं। मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता अभी भी कि हुआ क्या था, वहां क्या बातें हुई, लेकिन जो बातें कुछ लोगों ने लीक की हैं और उन्हें गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, मैं सिर्फ उनकी तरदीद या तस्दीक कर सकता हूं। इस ब्रीफिंग के जो चंद सबसे खूबसूरत पहलू थे वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसका पहला जो सबसे अहम पहलू वो ये था कि ब्रीफिंग में सहाफियों ने और खुद मैंने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत समझे जाने वाले आर्मी चीफ से सख्त सवालात किए। मैंने कुछ ऐसे सवालात किए आर्मी चीफ से और इतने वाशगाफ अल्फाज में किए जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या इतने सख्त सवालात भी आर्मी चीफ से किए जा सकते हैं। जो तासुर है ना कि फौज तो डंडा लेके बैठी है, सर पे फौरन मार देगी, ये सवाल किए मैंने और भी लोगों ने किए। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 5.5 घंटों की ब्रीफिंग में किसी एक सवाल का ना तो बुरा बनाया, ना यह कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ना उन्होंने किसी सवाल पर किसी की सरजनिश की और ना ही उन्होंने किसी सवाल का बुरा बनाया। इस ब्रीफिंग की जो दूसरी अहम बात थी वो ये कि इस ब्रीफिंग में फौज के जो इंतहाई सख्त नाकिद सहाफी थे उनको भी बुलाया गया था। वो सहाफी भी थे जो खुलकर नून लीग या फौज मुखालिफ कुव्वतों
اور ان کے بیانیے سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، نہ میں کسی کنٹروورسی میں جانا چاہتا ہوں. اس بریفنگ کی تیسری اہم بات یہ تھی کہ اس میں کوئی محدود موضوع نہیں تھا، کوئی مخصوص موضوع نہیں تھا، بلکہ جس کے دل میں جو سوال آیا اس نے کیا. اب میں چونکہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ سوال کیا تھے اور جواب کیا تھا، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. پھر کبھی انشاءاللہ جب مناسب وقت ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. اگرچہ کچھ لوگوں نے ان باتوں کو باہر آ کر ظاہر کر دیا تھا، لیکن میں وہ نہیں کر پا رہا. اس بریفنگ کی جو چوتھی اہم بات یہ تھی کہ یہ انتہائی خوشگوار انداز میں ہوئی، یعنی سخت سوالات تھے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے، ایک لمحے کے لیے آپ خود فرض کر لیں کہ آپ کے ذہن میں فوج کے بارے میں کون سا سوال ہوگا، سخت سے سخت سوال کون سا سوال ہوگا جو آپ سخت سے سخت پوچھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں وہ سوال پوچھے. میں نے تو کم از کم پوچھے، اور بھی لوگوں نے پوچھے. پھر اس میں مشکل باتیں بھی ہوئیں، سنجیدہ موضوعات پر بھی بات ہوئی، اور ملک کی سب سے طاقتور اور اہم شخصیت آپ کے سامنے تشریف رکھتی ہے. لیکن اس ہال میں کوئی دباؤ نہیں تھا. سب نے اطمینان سے بات کی، ہنس کر بات کی، لطیفے سنائے گئے. چیف صاحب نے بڑی تفصیلی جوابات دیے. وہاں کوئی یونیفارم پہنے فوجی نہیں کھڑے تھے جو آپ کو خوفزدہ کر رہے ہوں یا آپ کو ہراس کر رہے ہوں، بلکہ سارے افسران بشمول آرمی چیف سویلین ڈریس میں تھے. ایک بہت ہی فرینڈلی انوائرمنٹ تھا، بہت ہی دوستانہ ماحول تھا جس کے اندر یہ ساری باتیں کی گئی. بلکہ جتنے خوشگوار انداز میں شاید ہمارا لہجہ کہیں سخت ہو جاتا تھا، ہم سخت سوال پوچھ رہے تھے، ہم نے بحث کی چیف صاحب سے، ہم الجھے، لیکن وہ ہنس کر، لطیفے سنا کر، پھپتیاں کس کے ایک بہت ہی دوستانہ ماحول میں بات کرتے رہے. تو میرا تو اس بریفنگ کے بارے میں، بیک ڈور بریفنگ کے بارے میں تو اس سے بڑا متاثر ہوں. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح صحافیوں کو بلایا اور ان سے کہا ہو کہ کریں سوال آپ ہمارے بارے میں. میں آپ کو چونکہ سوال بتا نہیں سکتا نا، میں سوال بتاؤں تو آپ کو احساس ہو کہ کتنے سخت سوالات ہوئے. جو سوال پوری دنیا میں فوج کے بارے میں کیے جاتے ہیں وہ سوالات ہم نے کیے. وہاں کوئی چاپلوسی نہیں ہوئی، کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا بزم ستائش باہمی، کوئی وہ ایسی بزم یا محفل نہیں تھی. کیا کبھی پیپلز پارٹی نے صحافیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ پوچھیں، اور پیپلز پارٹی سے صحافی بیٹھ کے یہ سوال کریں کہ ہاں جی آصف زرداری صاحب، یہ آپ نے کیسے آپ ایک وصیت، محترمہ کی وصیت لے کے اور آپ پارٹی کے سربراہ بن گئے، کیسے آپ نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو کو 22-23 سال کی عمر میں لا کے پارٹی کا سربراہ بنا دیا؟ سوال کر سکتے ہیں آپ کی پیپلز پارٹی سے. آپ نون لیگ بلائے نا، نون لیگ صحافیوں کو، اور ان سے کہے کہ سوال کریں، ہم سے پوچھیں کہ کیسے حسن اور حسین وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیسے نون لیگ نے ایسٹس بنائے شہباز شریف اور نواز شریف کے خاندان نے، کیسے آج مریم نواز جو ہے ان کو پارٹی پہ لا کر مسلط کر دیا گیا بغیر کسی سیاسی تجربے کے، بغیر کسی پولیٹیکل سٹرگل کے. کیسے شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز آ گئے. کر سکتے ہیں سوال کیا یہ؟ وہ تو ان صحافیوں کو بلاتے تک نہیں ہے جو صحافی ان پر تنقید کرتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے کتنے لوگوں کو انٹرویو دیا؟ نواز شریف صاحب کتنے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں؟ مریم بی بی کتنے لوگوں کو انٹرویو دیتی ہیں؟ شہباز شریف کتنے لوگوں کو؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو انٹرویوز دیے جاتے ہیں یا ان کے انٹرویوز کروائے جاتے ہیں 90%، میں آپ کو بتا رہا ہوں 90% جو ان کے حامی ہوں، جو ان سے سخت سوال نہ کرے، جو ان کی سیاست پر باز پرس نہ کرے. صرف 10% یا 10% سے بھی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ناقد ہوں، جن کو موقع دیا جاتا ہے انٹرویو کرنے کا. وہ یاد ہے آپ کو طلعت حسین صاحب کا؟ آج جو طلعت حسین صاحب، ان کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا نون لیگ کے علاوہ. طلعت حسین صاحب نے نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا تھا جس میں احسن اقبال صاحب لقمے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سوال نہ کریں. لکھے ہوئے سوال ہوتے رہے اس ملک کے اندر. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی، فوج تو ایک، آپ کہتے ہیں نا فوج ظالم ہے، ڈکٹیٹر ہے، عامر ہے، فلانا ڈمکانا، یہ فوج ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے مخالف صحافیوں کو، اور ایک نہیں مخالف تھا، کم از کم 6 مخالف صحافی فوج کے موجود تھے وہاں پہ. کم از کم 6-7 صحافی ایسے تھے جو فوج کے ناقد ہیں مسلسل، جن کو جب موقع ملتا ہے وہ فوج کو چٹکی کاٹ لیتے ہیں. کم از کم 6-7 صحافی موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا، کسی نے ان کو نہیں ٹوکا. یہ فوج کا حوصلہ ہے.
کہ اپنے مخالفوں کو بھی لا کے بٹھا رہی ہے ان سے سوال, اور پھر سب کو بریفنگ کا موقع دے رہی ہے, سب کو لا کے بٹھا رہی ہے فوج کہ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. میں خود فوج کا ناقد ہوں, فوج کے غیر آئینی کاموں کا, فوج کے غیر قانونی کاموں کا, فوج کے سیاست میں مداخلت کا, فوج کے سیاسی جوڑ توڑ کا, فوج کی محلیاتی سازشوں کا میں سخت مخالف ہوں. شاید میں نے یہ سوالات بھی کیے ہوں وہاں پہ, لیکن یہ فوج ہی ہے جو اپنے اوپر تنقید سننے کے لیے آپ کو بلا رہی ہے صحافیوں کو کہ آ کے ہم سے سوال کر لیں. کس پولیٹیکل پارٹی, جمہوریت تو ان پارٹیوں میں ہے نا جو جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بتائیں جس نے یہ کہا ہو, لاہور, کراچی, اسلام آباد, تینوں بڑے شہروں کے صحافی بتائیں جنہوں نے اکراس دی بورڈ اپنے مخالف صحافی, یہ تو انٹرویو نہیں دیتے کسی کو. لہٰذا یہ جو پرسیپشن اس پریس میڈیا بریفنگ کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہے نا, یہ بڑی نیگیٹو پرسیپشن پھیلائی جا رہی ہے. بہت زبردست بریفنگ ہوئی ہے اور یہ ہونا چاہیے, یہ سب کو کرنا چاہیے. اگر آپ لوگوں سے فاصلے رکھتے ہیں تو پھر ابہام پیدا ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اس ابہام میں پھر مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا افواہیں جنم لیتی ہیں. لہٰذا جب آپ سوال اور جواب اور مکالمے کا موقع دیتے ہیں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں. کتنے محکمے, ایف بی آر بتائے نا, اس نے کتنی دفعہ بلا کے ہمیں کہا ہو کہ آئیں آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں. کتنی دفعہ ایس سی سی پی نے, اسٹیٹ بینک نے کہا ہو کہ آئیں ہم آپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں صحافیوں کو. صحافی بیٹھ کے چیئرمین ایف بی آر کا یا گورنر اسٹیٹ بینک کا رگڑا لگا رہے ہوں, اس سے سوال کر رہے ہوں. کتنی دفعہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی چیف سیکٹری نے کہا ہو کہ آئیں بیٹھیں اور پوچھیں مجھ سے میرے پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے یا میرے فلاں ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. یہ فوج نے, اور یہ روایت میں تو پہلے بھی کئی بریفنگز میں حصہ رہا ہوں, تو میں تو اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ روایت فوج کے اندر بہرحال موجود ہے. اور یہ جو فوج کے پر الزام کہ فوج لوگوں کو اٹھا لیتی ہے, مارتی ہے, ٹارچر کرتی ہے, غائب کر دیتی ہے, یہ سوال اپنی جگہ پہ الزام موجود ہے. میں اس کی کوئی ضمانت گارنٹی نہیں دے رہا کہ فوج ایسا نہیں کرتی ہوگی, یہ کرتی ہوگی. اگر آپ صحافتی آداب کے دائرے میں رہ کر فوج پر تنقید کریں, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی کچھ نہیں کہنے والا آپ کو. لیکن ظاہری بات ہے, اگر آپ کسی کے خلاف کیمپین شروع کر دیں, اگر آپ کسی کو زمین پہ لٹا کے جوتے مارنا شروع کر دیں, وہ تو بلی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کمرہ بند کر کے اس کو دیوار سے لگائیں تو وہ بھی شیر کی طرح جھپٹا مارے گی آپ پہ. تو فوج بالآخر ایک ادارہ ہے نا. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی فوج یا جس کی ایجنسیاں اس کے خلاف اگر کوئی کیمپین شروع کر دے, مسلسل پوری زندگی اسی پہ لگا دے کہ میں نے ان کو گندا کرنا ہے, ان کو نیچا دکھانا ہے, ان کو ذلیل کرنا ہے, ان کو بدنام کرنا ہے, اور وہ پھر برداشت کرتے رہے, کہیں بھی برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو پھر بھی بہت برداشت شاید موجود ہوگی, باہر اتنی بھی برداشت نہیں ہو سکتی. یہ کوئی کر کے تو دکھائے اس طرح سے. تو یہ ایک اچھی روایت تھی, اس کو کانٹروورشل اور کنفیوز مت بنائیں. میں نے صرف یہی میسج آپ تک رکھنا تھا. آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں.